بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المومن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر جو بہت رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ المومن پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ حامیم، یعنی اللہ حمید و مجید ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ اس کامل کتاب کا بتدریج نزول سب پر غالب اور کامل علم رکھنے والے اللہ کی طرف سے ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ وہ بہت معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، سزا دینے میں سخت ہے، بڑا احسان کرنے والا ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی معبود ہو سکتا ہے، نہ ہوا اور نہ ہوگا، اسی کی طرف پہنچنا ہے۔ ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد۔ جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا، ان کے علاوہ اللہ کے احکام کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں کرتا، ملکوں میں ان کا تصرف تمہیں غلط فہمی میں نہ ڈالے۔ كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب۔ ان سے پہلے قوم نوح نے تکذیب کی تھی، اور ان کے بعد اور مختلف گروہوں نے، اور ہر قوم نے اپنے رسول کو گرفت میں لینے اور اس کے پیغام کو برباد کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور باطل دلیلوں کے ساتھ بحث شروع کر دی تھی تاکہ اس کے ذریعہ صداقت کو زائل کر دیں۔ اس پر میں نے ان کا مواخذہ کیا، سو ان کے اس جرم کے نتیجے میں میری سزا کیسی تھی۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ اور اسی طرح ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر پر اصرار کیا، میرے رب کا کلام پورا ہوا کہ وہ آگ میں پڑنے والے ہیں۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ سب اپنے رب کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ اسے ہر نقص سے پاک قرار دے رہے ہیں، اور اس خدائے برتر پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے حفاظت کے خواستگار ہیں، اور کہتے ہیں ہمارے رب آپ اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز پر حاوی ہیں۔ سو جن لوگوں نے توبہ کی ہے اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے ہیں، ان کی حفاظت فرمائیں اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیں۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم
إنك أنت العزيز الحكيم. ہمارے رب انہیں اور ان کے باپ دادا، ان کے ازواج اور ان کی اولاد میں سے جو اس حفاظت کے پانے کی اہلیت رکھتے ہوں لازوال جنتوں میں لے جائیں جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے. یقیناً آپ ہی سب پر غالب ہیں، بڑی حکمت والے ہیں. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اور انہیں ہر طرح کی تکلیفوں سے بچائیں، اور جسے آپ آج تکلیفوں سے بچا لیں گے تو یقیناً آپ نے اس پر رحم کیا، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. جن لوگوں نے کفر پر اصرار کیا ہے انہیں پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں اپنی جانوں سے جو نفرت ہے اللہ کی تم سے نفرت اس سے کہیں بڑھ کر ہے. یاد کرو جب تمہیں ایمان لانے کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم اسے قبول کرنے سے انکار کرتے تھے. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. وہ کہیں گے ہمارے رب آپ نے ہمیں 2 بار موت دی اور 2 بار زندگی عطا کی، سو ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، کیا اب اس عذاب سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. انہیں کہا جائے گا نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب صرف اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے. بس آج ظاہر ہو گیا کہ سب حکومت اللہ ہی کی ہے جو بزرگ و برتر ہے. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. وہی ہے جو تمہیں اپنے نشانات دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتا ہے، پر اس سے نصیحت صرف وہی حاصل کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللہ کو اس طرح پکارو کہ اطاعت صرف اسی کی ہو، گو کافر اور غیر اللہ کے پرستار اسے ناگوار مشکل ہی سمجھیں. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. وہ بلند مراتب والا ہے، مالک عرش ہے، اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا کلام نازل کرتا ہے تاکہ وہ بندہ اللہ سے ملاقات کے دن کے متعلق متنبہ کرے. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. جس دن وہ سب پر اپنی اصل حالت میں ظاہر ہوں گے اور اللہ پر تو ان کی کوئی چیز اب بھی مخفی نہیں. اس دن بادشاہت کسے حاصل ہوگی؟ صرف اللہ کو جو اکیلا ہے، سب پر فائق ہے. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت
لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ اس دن ہر شخص کو اس کے عمل کی نیکی یا بدی کی نسبت سے جزا یا سزا دی جائے گی۔ اس دن کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ اور ان لوگوں کو روز بروز قریب سے قریب تر آتے جانے والے دن کے متعلق متنبہ کرو، جب دل غم و اندوہ سے بھرے اور حلق تک پہنچے ہوئے ہوں گے۔ ظالموں کا اس دن نہ کوئی گرم جوش دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ۔ وہ آنکھوں تک کی خیانت جانتا ہے اور اس راز کو بھی جسے سینے چھپاتے ہیں۔ واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونه لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر۔ اور اللہ تو انصاف سے فیصلہ کرتا ہے، اور جنہیں یہ پوجا میں اس کے علاوہ پکارتے ہیں وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کرتے۔ اللہ ہی خوب سننے والا، خوب نظر رکھنے والا ہے۔ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم اشد منهم قوة واثارا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں تا دیکھتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ ان سے طاقت اور زمین میں اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے آثار کے لحاظ سے بڑھ کر تھے، مگر اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کا مواخذہ کیا اور انہیں اللہ کی گرفت سے کوئی بچانے والا نہ تھا۔ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے رسول ان کے پاس کھلے دلائل لے کر آئے تھے، مگر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، تب اللہ نے ان کا مواخذہ کیا۔ وہ بڑی طاقتوں کا مالک اور گناہوں کے نتیجے میں سزا دینے میں سخت ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنے نشانات اور کھلے غلبے کے ساتھ بھیجا تھا۔ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ فرعون، حامان اور قارون کی طرف، مگر انہوں نے کہا جھوٹا ہے، جادوگر ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ مگر جب وہ ہماری طرف سے صداقت ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں ان کے بیٹوں کو ہلاک کرتے چلے جاؤ اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھ کر بے حیا بنا دو۔
مگر ان کافروں کی تدبیر رائے گاں ہی گئی۔ وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، وہ اپنے رب کو پکار دیکھے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں کوئی فساد برپا کر دے گا۔ وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب۔ اور اس کے مقابلے میں موسیٰ نے کہا میں اپنے رب اور تمہارے رب کی ہر اس متکبر سے جو حساب کے دن کو نہیں مانتا پناہ چاہتا ہوں۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ۔ اور آل فرعون میں سے ایک مرد مومن نے جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہا کیا تم ایک شخص کو محض اس لیے قتل کرنے پر تلے ہوئے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلے دلائل لایا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا، اور اگر وہ راست باز ہے تو بعض وہ انظاری باتیں جن کا اس نے تمہیں انظار کر دیا ہے تمہیں پہنچ رہیں گی۔ جو حد سے گزرنے والا اور جھوٹا ہوتا ہے اللہ اسے کامیابی کا راستہ نہیں دکھایا کرتا۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد۔ اے میری قوم، آج تمہاری بادشاہی ہے، تم ملک میں غالب ہو، لیکن اللہ کی سزا سے بچانے کے لیے اگر وہ ہم پر آ جائے کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون نے کہا میں تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے سمجھ آتی ہے، اور میں تمہیں دنیاوی اور اخروی ہدایت ہی کا راستہ بتاتا ہوں۔ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب۔ اور جو شخص در حقیقت موسیٰ کی باتوں کو تسلیم کر چکا تھا اس نے کہا اے میری قوم میں تم پر دوسری قوموں کی طرح کا مصیبت کا دن آنے سے ڈرتا ہوں۔ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم وما اللہ يريد ظلما للعباد۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور ان لوگوں کے حال کی طرح جو ان کے بعد آئے، اللہ اپنے بندوں کے لیے پسند نہیں کرتا کہ وہ ظلم کریں۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ۔ اے میری قوم میں تم پر فریاد و فغاں کا دن آنے سے ڈرتا ہوں۔ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ
ومن يضلل الله فما له من هاد جس دن تم پیٹھ پھیرتے ہوئے بھاگ جاؤ گے اللہ کی سزا کے مقابلے میں تمہیں کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اور جسے اللہ ہلاک کرے اسے کبھی کوئی کامیابی کا راستہ نہیں دکھا سکتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ اور اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس کھلے دلائل لے کر آئے تھے، لیکن جو کچھ وہ تمہارے پاس لائے تھے تم اس کے متعلق شک و شبہ ہی میں رہے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہوئے تو تم نے کہا اللہ اس کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ انہیں ہلاک کرتا ہے جو حد سے گزرنے والے، شک و شبہ کرنے والے ہیں۔ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار۔ جو اللہ کے احکام میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو جھگڑتے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک اور ان لوگوں کے نزدیک جو ایمان لائے ہیں بڑی ناپسندیدگی کی بات ہے۔ اسی طرح اللہ متکبر اور سرکش کے پورے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب۔ اور فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بلند محل بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچوں۔ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب۔ آسمانوں کے راستوں تک پھر موسیٰ کے معبود کو جھانکوں، میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ اس طرح فرعون کو اس کے عمل کی برائی خوبصورت کر کے دکھائی گئی تھی اور وہ صحیح راستے سے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے روکا گیا تھا، اور فرعون کی تدبیر بس برباد ہی گئی۔ وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد۔ اور جو شخص موسیٰ کی سچائی کو تسلیم کر چکا تھا اس نے کہا اے میری قوم میری اتباع کرو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار۔ اے میری قوم یہ دنیاوی زندگی تو محض عارضی سامان ہے اور آخرت ہی رہنے کا گھر ہے۔ من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب۔ جس نے برائی کی اسے وہاں صرف
اتنی ہی سزا دی جائے گی، اور جنہوں نے مناسب حال نیک کام کیے، وہ مرد ہو یا عورت، وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ اور اے میری قوم، میری بھی کیا حالت ہے، میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔